بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی اچھی خبریں نہیں ہیں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اور ان دو اور ججوں سے جو ملاقات ہوئی ہے، آئی ایس آئی کے چیف کی، اور دوسرا پتہ نہیں کون تھا، وہ بھی ملٹری کا تھا، اور تیسرا جو ڈیفینس سیکرٹری تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف حکومت کو بچانے کے لیے پیش ہے۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سال سے تو وہ تو سب کو ظاہر تھا، لیکن اب جب انہوں نے حکم عدولی کر دیا ہے، توہین عدالت کر دیا ہے، آرٹیکل 6 لگنے کا وقت آ گیا ہے، تو اب یہ مطلب کہ دوڑے دوڑے ان کے پاس گئے ہیں، اور اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے ججوں سے جو ملاقات کے بعد یہ جو خبر لیک کی ہے، یہ خود انہوں نے کی ہے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ لیک نہ کرتے تو یہ بہت بڑا سکینڈل بن جانا تھا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تو پھر انہوں نے ملٹری نے پھر مطلب کہ جو کرنا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سپریم کورٹ کے آفس سے یہ لیک کروایا گیا کہ ان بندوں نے ملاقات کی ہے تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملٹری جو ہے نا وہ ہر طریقے سے کھل کے مطلب کہ اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، اور انہوں نے ملک کی اور انہوں نے ملک کی سولیڈیرٹی اور ملک میں جو افراتفری ہے، اور جو ملک میں ایک بہت بڑا سیاسی بحران بھی ہے، اقتصادی بحران بھی ہے، ایک بڑا ملک افراتفری کا شکار ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ ملاقات تھی۔ انہوں نے یہی مطلب کہ 3 گھنٹے تک یہ ملاقات تھی، جس میں انہوں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ججوں کو کہ آپ یہ جو تاریخ ہے یہ مطلب اس پہ نہ الیکشن کروائیں، آپ اس کو آگے لے جائیں۔ لیکن ججوں نے تو پتہ نہیں کیا اندر بات کا ہے، لیکن جو لیک ہو رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے، وہ یہی ہیں کہ ججوں نے تو فی الحال کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ آج جو ہے نا وہ بڑا امپارٹنٹ دن ہے۔ آج پتہ لگ جائے گا کہ جب رپورٹ الیکشن کمیشن جمع کرائے گا، اور اس کے بعد سیکورٹی کا پلان بھی جمع ہوگا، تو اس کے بعد یہ آج ہی ایک موقع ہے ان کے لیے سپریم کورٹ کو کہ وہ توہین عدالت کے لیے ایک بینچ بنا کے اس پہ سماعت شروع کر دیں، کیونکہ جو اب صورتحال بن گئی ہے نا، وہ 1 سال سے جو بنی ہوئی تھی اس کا جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ آہستہ آہستہ نزدیک آ رہے ہیں، کیونکہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل نہیں چاہتی کہ ملک میں الیکشن ہو، اور بالکل اس حکومت کے یعنی کہ پیچھے کھڑی ہے۔ ہر کام جو ہو رہا تھا 1 سال سے وہ ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری پیچھے کروا رہی تھی، آئی ایس آئی پیچھے کروا رہی تھی، آج اس کو ایکسپوز کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی، اس لیے کہ اگر یہ ملاقات ظاہر نہ کرتے، نہ بخبر ذرائع سے یہ لیک نہ کرتے، تو پھر یہ اور مسئلہ بن جانا تھا۔ یہ بہت اچھا کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ اس کو لیک کر دیا ہے۔ اب دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ ملٹری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی یہ ہے کہ ملک میں الیکشن نہ ہو، کیونکہ جو انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بیرونی دنیا سے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا معاہدہ جو انہوں نے نواز شریف سے کیا ہوا ہے، وہ تتر بتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ تتر بتر ہو، کیونکہ نواز شریف پھر ان کو گندہ جو اتنا کرے گا نا، باجوہ بھی پھر آ جائے گا، پھر یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا جو تقریباً ہر مہینے میں 2-3 ملاقاتیں ہوتی تھی، یہ بھی آ جائے گا آن دی فرنٹ۔ پھر جو ننگا کرے گا نا نواز شریف، اس ننگا ہونے کی وجہ سے یہ ملٹری انٹیلیجنس جو ہے نا وہ خود پیش ہر کام میں۔ یہ بہت بڑی مطلب پاکستان کی ایک بہت بڑی یعنی کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس وقت ملٹری انٹیلیجنس جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالکل یعنی کہ سر دڑ کی بازی لگا رہی ہے کہ ملک میں الیکشن نہ ہو۔ لیکن اب یہ سپریم کورٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی سر دڑ کی بازی آ گئی ہے۔ اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں بیٹھنا ہے اور ججوں کی تنخواہ 20-20 25-25 لاکھ لینی ہے، تو ان کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے، پاکستان کے دستور کے آئین کے مطابق پاکستان کو چلانے کے لیے۔ اگر آج یہ کام نہ ہو سکا تو پھر یہ پوری صدی میں کام نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پھر جو اس ملک میں ہوگا وہ آئین ضرور ہوگا، لیکن یہ ایک عمل درآمد نہیں ہوگا۔ جس طرح ملٹری انٹیلیجنس چاہے گی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اسی طرح کا ہوگا۔ ان کا دل ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو حاوی رکھے، لیکن میرے خیال میں اب حالات جو ہے نا اس نیج تک پہنچ گئے ہیں جہاں سے ملٹری انٹیلیجنس کو واپسی کے لیے راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، ورنہ یہ ملک قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے آج بہت امپارٹنٹ
امپورٹنٹ دن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو ہمت دے اور ان ججوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو کہ بک چکے ہیں, جو کہ انٹیلیجنس نے خرید لی ہیں, یا ان کے کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی ان کے پاس ہے, وہ بھی ان کو بھی آج ان کو چاہیے کہ وہ کھل کے سپریم کورٹ کے ساتھ آ جائیں اور ایک مطلب کہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں. جس طرح آحسن بون ہے یا دوسرے یہ بکے ہوئے ہیں, یہ بکے ہوئے بندے ہیں جو کہ نواز شریف کے پے رول پہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج سے نہیں تقریباً اپنی ساری زندگی ان لوگوں نے پیسہ کھایا ہے. نذیر تارڑ جیسے جو وزیر قانون ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو بکے ہوئے لوگ ہیں. ان کی ایک ٹگے کی ویلیو نہیں, ان کو جوتے مارنی چاہیے. پاکستان زندہ باد.